روزہ بہت لگ رہا ہے یار, یہ تو بڑا مشکل ٹائم آ گیا ہے, مت تنگ کرو میرا روزہ ہے, یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں نا کہ ہم بہت زیادہ نا وی فیل سیلف پیٹی کا شکار ہوتے ہیں ہم کہ ہم نے روزہ رکھا بڑا احسان کیا ہے پورے ملک و قوم پہ. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کس طرح سے ایک موقع دے رہے ہیں ٹو بی ایبل ٹو allow our sins to get forgiven. بڑے بیسک مسئلے مثال کے طور پہ کیا روزے کی حالت میں آپ جو ہے وہ ٹوتھ برش یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یوز کر سکتے, ٹوتھ پیسٹ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یوز کر سکتے. فلسفہ یہ ہے نا, اللہ نے حلال سے روک دیا یہی ٹرین کرنے کے لیے نا کہ آپ اگر حلال سے رک سکتے ہیں تو پھر حرام سے کیوں نہیں رک سکتے. شیاطین تو لاک کر دیے گئے ہیں, تو ابھی بھی جو میرے اندر اتنی زیادہ ڈیزائرز اور ٹیمپریچر اور گناہوں کی وسواس اور خیالات آ رہے ہیں, now this is not because of شیطان, this is because of my own corruption of my own نفس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بڑی ڈسپیرٹی ہے ہماری ڈریسنگ میں, کچھ لوگ بڑے فارمل, کچھ لوگ کیجول, کچھ لوگ سیمی کیجول. کیا ایونٹ تھا شیخ آج؟ وہ بس آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. اللہ اور الحمد للہ بڑا اٹ واز اے نائس گیٹ ٹوگیدر الحمد للہ, اینڈ اسپیشلی وجی بھائی سے بڑی دیر بعد ملاقات ہوئی. وجی بھی از لوکنگ لائک اے دھولا ماشاء اللہ. الحمدللہ, that's like on every day Every day is like that. ہاں, ہر دن خوبصورت لگنا چاہیے انسان کو. الحمدللہ. سو ایکسائٹمنٹ فیل ہو رہی ہے رمضان کی وجہ. سبحان اللہ واللہ یار آئی ایم ڈیسپریٹلی ویٹنگ فار رمضان. اٹس لائک رمضان کے لیے ایک اس لیے انتظار ہوتا ہے کہ آپ کو خود فیل ہوتا ہے کہ یو نیڈ اے ری اسٹارٹ, یو نیڈ ٹو ڈیٹاکس, آپ کو ریفریش ہونا. دیٹ روٹین اٹ سیلف الاؤز یو ٹو گیٹ اٹیچ ود دا قرآن, اور آپ کو ایک الگ ماحول ملتا ہے. دیکھا نہیں کہ حالانکہ رمضان میں ہم روزے بھی رکھے ہوتے ہیں, تراویح بھی پڑھنی ہوتی ہے, باقی اپنے کام کاج بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک عجیب سی انرجی انسان میں آ جاتی ہے جو کہ باقی سیزنز میں نہیں ہوتی. فوکس ان دا پریئرس, ایک ڈفرینٹ فوکس ہو جاتا ہے پریئرس کے اندر. دیٹس واٹ آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو. مے بی ایز اے مینٹلی آپ ایک دم شفٹ ہوتا ہے کہ آپ بولتے چلو یار رمضان آ رہا ہے, آئی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو فوکس مور ان پریئرس. باقی کوالٹی آف پریئرز الحمد للہ امپروو ہوتی ہیں, and your entire routine looks like it's full of barakah alhamdulillah. There's so much barakah in the atmosphere as well کہ مسجدیں بھرنے شروع ہو جاتی ہیں اور وہ سب کچھ. یار ایسی کہ میں نا سوچتا ہوں کہ امیجن ایک گیسٹ آپ کے گھر ہر سال ایک دفعہ آتا ہو, ٹھیک ہے, اور وہ آ کے آپ کے گھر کا سارا کوڑا صاف کر جائے, جو اسٹرکچرل ڈیمیجز وہ ریپیئر کر جائے, جو آپ کی لیکیجز ہیں ان کو ٹھیک کر جائے, رینوویشن کر جائے, اور آپ کے گھر کو بالکل ٹاپ ناچ قسم کا بنا کے چلا جائے, اور آپ کو اس کی خدمت کا موقع نہ مل سکے. ول فیل ریگریٹفل. یار اتنا پیار کرتا ہے, اتنا کام کر کے چلے جاتا ہے. لائک وائز رمضان کہ وہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے, ہمارے گناہوں کو بالکل دھو کے چلے جاتا ہے, جو دلوں میں داغ ہوتے ہیں ان کو صاف کر جاتا ہے, جنتوں کے وعدے کروا کے چلا جاتا ہے, جہنم سے لوگوں کو آزاد کر کے چلا جاتا ہے. بٹ اسٹل وی ڈونٹ رسپیکٹ دس گیسٹ. عجیب ہے نا. سو وٹ یو تھنک کہ پاکستانی اور مسلمان جنرلی جو ہیں سب کانٹیننٹ کے اور باقی جو باہر بھی رہ رہے ہیں, کیا غلطی کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ غلطیاں جاننا, ناٹ ٹو ڈوز یا ان امپورٹنٹ چیزوں کا جاننا زیادہ ضروری ہے بجائے کہ آج کل کے وہ دور ہے اس میں ٹو ڈوز جاننے سے بہتر ہے بندہ ناٹ ٹو ڈوز جانے کہ مجھے کیا نہیں کرنا ان آرڈر کہ مجھے کیا سیٹ کرنا ہے. سو کیا غلطی ہے جو ہم لوگ اس رمضان کے ویلکم کرنے میں, اس کی پریپریشن میں اور اس کے اسٹارٹ ہونے میں کر رہے ہوتے ہیں؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ اچھا, اس میں اخی میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے حوالے سے پہلی تو یہ ہے کہ رمضان المبارک از ناٹ این ایزی ٹاسک. یعنی ان اے سینس کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان المبارک جو ہے اف یو آر ویلکمنگ اٹ اور اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ایزی فار اس. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ڈیفینیٹلی اس میں مشکلات ہیں, چیلنجز ہیں, اور خاص طور پہ ابھی تو رمضان آخر کار ابھی بھی گرمیوں میں ہی کسی نہ کسی صورت میں آ رہا ہے, تو اس کے لیے روزے ہیں, ظاہر ہے اس پہ ایک تھکاوٹ بھی ہے اور اس میں ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایون دو وی آر ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ بیکاز اسپریچولی آپ کو بہت زیادہ اس کی اپلفمنٹ ہوتی ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ٹو بی ویری آنیسٹ بندہ تھک جاتا ہے. خاص طور پہ آخری رمضان تک جب بندہ پہنچتا ہے تو اس بندہ ایک قسم کا ایگزاسٹ ہو جاتا ہے, نہیں کنٹینیو کر پا رہا ہوتا ہے, یا پھر بندہ جس زیل کے ساتھ اسٹارٹ کرتا ہے اینڈ نہیں کر پاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک از ڈیمانڈنگ, لیکن ڈیمانڈنگ یعنی مشکل ہے اور اس کا خوف بھی ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ تھوڑا سا نا ڈرتے بھی ہیں کہ رمضان آئے گا, پانی روزے رکھنے پڑیں گے, اور گرمی ہے اسے کیسے مینیج کریں گے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پورے سوسائٹی کے اندر باقاعدہ ریلیکسیشنز بھی دی جاتی ہیں کہ جی چلے جلدی چھٹی ہو جائے, بھائی گھر میں سو, آرام کرو, چھٹیاں کرو, زیادہ تر آف لے لو, تو باہر نہ نکلو, کام نہ کرو, اوائڈ کرو, مطلب زیادہ تر ایکٹیویٹیز کو روکا جاتا ہے.
مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے سے اپنی انرجی کو پریزرو کیا جائے اور وہ مشکل وقت کسی طریقے سے گزارا جائے روزے کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اس کو امبریس کرنا چاہیے, کیونکہ رمضان کا اصل مقصد ہی ہمیں یہ مشکل میں اور اس تکلیف میں ڈالنا ہے. کیونکہ ایک بندہ اگر فار ایگزامپل روزہ رکھتا ہے اور وہ روزہ رکھتے ہوئے سو جاتا ہے, فار ایگزامپل پورا دن گزار لیتا ہے, اور وہ اس ٹائم اٹھتا ہے جب افطاری کا ٹائم آتا ہے, بے شک درمیان میں نماز کے لیے اٹھتا ہو, پوری رات جاگتا ہو, تو جو اصل روزے کا مقصد ہے, جو گرمی اور جو پیاس, جو تھکاوٹ اور جو بار بار چاہت پانے کی اور اپنی خواہشات پر کنٹرول, اپنے نفس کو کنٹرول کرنا, اس کا کوئی اٹس میننگ لیس ان دیٹ وے, اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیورنگ رمضان آپ کو نارمل ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے, آپ کو تھکنا چاہیے, آپ کو نارمل کام کرنے چاہیے, تاکہ آپ کو باقاعدہ فیل ہو اس کی اہمیت کا, یعنی جو ایکچولی دا مین پرپس ہے نا روزے کا, وہ حاصل ہو. تو میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا ڈرتے ہیں اس سے, اینڈ دیٹ از they looking for the ease, کہ کسی طریقے سے, کیونکہ we are living in the age of convenience. سیدھی سی بات ہے, ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ایز, اے سی تن کے لگاؤ جی سارا کچھ. تو آئی تھنک دس از ون آف دا تھنگس دیٹ وی نیڈ ٹو ایکچولی یوز سچ ورڈس کہ یار روزہ بہت لگ رہا ہے, یار یہ تو بڑا مشکل ٹائم آ گیا ہے, مت تنگ کرو میرا روزہ ہے, یعنی اس طرح کی بہت ساری چیزیں نا کہ ہم بہت زیادہ نا وی فیل سیلف پیٹی کا شکار ہو جاتے ہیں ہم, کہ ہم نے روزہ رکھا بڑا احسان کیا پورے ملک و قوم پہ. آئی تھنک اس کو امبریس جیسا کرنا چاہیے کہ یو شوڈ لو دیٹ انکمفرٹیبلٹی اینڈ ایکسیپٹ اٹ اینڈ میک شیور اس نیت سے داخل ہو کہ مجھے اپنے آپ کو انکمفرٹیبل بنانا ہے. کیا خیال ہے؟ اچھا دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ کسی چیز کی اہمیت اور ویلیو کو سمجھتے ہیں. آئی تھنک ہمیں سب سے زیادہ جو رمضان کی اہمیت اور ویلیو کو سمجھنے کی ضرورت ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کے لیے کوئی برڈن نہیں رہے گا. اگر آپ سورہ طٰہٰ میں دیکھیں تو ابو جہل اور اس طرح کے جو کفار تھے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبے لمبے قیام کرتے. تو انہوں نے بولا یہ تو آپ کے لیے مشقت بن گیا ہے, جبکہ ان کے لیے مشقت تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ عبادت میں ایک محبت تھی, کہ ان کے لیے قیام ایک شرف تھا. ہمارے لیے رمضان از لائک دا بردرز آف یوسف علیہ السلام. رمضان از لائک یوسف علیہ السلام کی طرح از لائک ون آف دا موسٹ بیوٹیفل منتھ. اور ہمیں جب یہ دیا گیا ہے تو ہم, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یوسف میں کہتے ہیں نا کہ جو کیروین والے تھے انہوں نے بڑے سستے دام لگایا یوسف علیہ السلام, ان کی ویلیو کچھ اور تھی. تو ہم بھی رمضان کی بڑی سستی ویلیو لگا دیتے ہیں. ہم بولتے ہیں عبادت فار دا سیک آف ریچول ہو رہا ہوتا ہے, عادتاً عبادت ہوتی ہے. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کس طرح سے ایک موقع دے رہے ہیں ٹو بی ایبل ٹو الاؤ آور سنس ٹو گیٹ فارگیون, کہ ہمیں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. ہمارے کتنے لوگ ہوتے ہیں رمضان کی ایکسکیوز میں تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں, کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کی روٹین نہ چاہتے ہوئے درست ہو جاتی ہے بیکاز آف دا فیکٹ کہ وہ گھر جلدی پہنچ جاتے ہیں, بیکاز لوگ جو ہے اپنی پوری ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ دس منتھ از فل آف برکہ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا بڑا گفٹ ہے, کتنی بڑی اپرچونٹی ہے, اور اس اپرچونٹی کو اویل کیا جائے, اس اپرچونٹی کی اہمیت کو سمجھا جائے. اور جب تک اہمیت کو نہیں سمجھیں گے آپ کی زندگی میں اس چیز کو ویلیو کرنا اور اس کو واقعی میں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا, اس کے لیے کوششیں کرنا آٹومیٹکلی پاسبل نہیں ہوگا. اور میں تو ایک حدیث پڑھا تھا جس میں رمضان کی ہر رات کو جیسے رمضان داخل ہوتا ہے نا, اناؤنسمنٹ کرنے والے اینجلز اناؤنسمنٹس کرتے ہیں, یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کو چاہنے اور پانے والے اور ایفرٹ کر اور بھاگ دوڑ کر کوشش کر, ویا باغی الشر اکثر, اے شر کو پانے والے اب تو رک جا, اب تو جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں, اب تو جنتیں کھل گئے ہیں. اللہ تعالیٰ رات کے آخری تیسرے حصے میں پہلے ہیون پہ آ جاتے ہیں, اور اب تو یہ بخششوں کا مہینہ ہے تو اب تو رک جا. سو دا پوائنٹ از یس ایگزیکٹلی کہ سم پیپل آر رمضانی مسلمز, کہ رمضان عبادت کی, رمضان میں مسجدوں میں آ گئے, اور عید کے دن پہ السلام علیکم رحمۃ اللہ جی اگلے سال آپ سے ملاقات ہوگی. وی شوڈ نیور بی لائک دیٹ, کہ جس میں ہم رمضان میں تو مسجد تعلق ڈیولپ کر لیں, یا قرآن کو رمضان تو پڑھ لیں, اور یہ ایم کریں کہ مجھے رمضان میں قرآن ختم کرنا ہے, یا 2 دفعہ قرآن ختم کرتے ہیں لوگ, بٹ اس کے بعد سال میں کسی بھی ٹائم قرآن کو کھول کے نہ دیکھا. ڈیفینیٹلی رمضان ایک ڈیٹاکس ہے, ایک بوسٹ ہے, ایک کیٹلسٹ ہے, آپ کے ایمان کو تازہ کرتا ہے, بٹ رمضان کا ایم یہ ہونا چاہیے کہ گناہوں کو سارا معاف کروا کے اگلے 11 سال اتنی انرجی اور اتنی اسپریچولیٹی انسان گین کر لے کہ اس کو چلا سکے انشاءاللہ. اصل میں یہاں پہ نا ہمیں ان لوگوں کو تھوڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے جو کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح نہیں کرتے. آپ اپنے آپ سے پوچھیں, میں اپنے آپ سے پوچھوں, باقی بھی اپنے آپ سے پوچھیں, جب ہم دین کو پریکٹس نہیں کرتے تھے تو کیا وجہ تھی. آئی ایم شیور کہ آپ ایگری کریں گے کہ شاید آج سے 10-15 سال پہلے
آپ کا رمضان اتنا میننگ فل نہیں تھا جتنا اب ہے. اگر آپ تھوڑا سا میکرو لیول پہ چیزوں کو دیکھیں, یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں جسے ہم کہیں گے نا, ہم تھوڑا سا ایمپیتھائز کرتے ہیں, لیٹس ٹیک اے اسٹیپ بیک. تھوڑا سا لوگوں کو یہ احساس کروانے کی ضرورت ہے کہ رمضان کے روزے ہماری ضرورت ہیں, جس طرح کہ ہر عبادت ہماری ضرورت ہے, نہ کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ احسان کریں جو کہ توحید کی جان ہے. اور اس کے ساتھ ہی اگر ہم وہ احادیث بھی ذہن میں رکھیں جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, کہ کوئی بھی عمل اتنا اللہ کے قریب نہیں کرتا جتنا کہ کوئی فرض عمل کرتا ہے. عام طور پہ اگر آپ لوگوں سے پوچھیں نا کہ آپ نے اللہ کے قریب ہونا ہے تو آپ کو طرح طرح کے والنٹری ایکٹس بتائیں گے, لیکن ہم یہ زاویہ بھول جاتے ہیں. اسی لیے امام ابن قیم نے بہت اچھی مثال دی رحمہ اللہ. انہوں نے کہا کہ جمعہ ایک مسلمان کے ہفتے کا بیلنس ہے, رمضان ایک مسلمان کے سال کا بیلنس ہے, اور حج زندگی کا بیلنس ہے. یہ زاویہ اگر ہم رکھیں کہ رمضان میرے اور آپ کے لیے آیا ہے تو پھر, اور ظاہری دیکھیں کوئی بھی پریکٹسنگ مسلمان ہے وہ رمضان کے اینڈ پہ یہ نہیں کلیم کرے گا کہ ہاں میں نے حق ادا کر دیا, ایک ریگریٹ تو رہتا ہے. تو میرے خیال سے یہ فریم آف مائنڈ اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارے لیے ہے تو پھر ہم یہ نیگیٹو افرمیشنز نہ کریں اور پازیٹیو افرمیشنز کریں کہ نہیں ہو جائے گا, تو اللہ تعالیٰ آسان کر آئی دیتا ہے. تھنک ٹیکنگ ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ آف رمضان ویری سیریسلی اور اس کو ویلیوبل سمجھنا. میں تو اکثر لیکچر میں یہ بھی مثال دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل کسی ایک اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک ہے, اس نے, یا کوئی اسلامک بینک لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اس نے ایک قرعہ اندازی کی اور کروڑوں لوگوں میں سے آپ کا نام نکلا, اور انہوں نے ایک اسپیشل ریوارڈ رکھا کہ ایک لکی کسٹمر ہم سال میں ایک سلیکٹ کریں گے جس کو ہم جو اپنا ٹریجری ہے اس کی اوپن ایکسیس دے دیں گے فار 1 منٹ اینڈ اٹس یو. اور آپ آتے ہو, اٹس آل میڈیا دیئر, کیمراز, اینکر سب آئے ہوئے ہیں, لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہیں کہ وہ 1 منٹ میں یہ شخص کتنا پیسے اکٹھے کرے گا اپنے لیے, اور سامنے گولڈ بھی ہے, کیش بھی ہے, 1000 5000 کے نوٹ سب پڑے ہوئے ہیں. اینڈ یو نو دے اسٹارٹ, اوکے آر یو گائز ریڈی فار دا موسٹ ایکسائٹنگ پارٹ آف دا ایئر, اور یہ انعام ہم کو دینے جا رہے ہیں, اوکے 3 2 1 یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. جسٹ امیجن وہ شخص اپنا فون نکالے اور کسی کو کال ملا کہ ہاں کیا حال ہے یار, ٹھیک, میں بینک آیا ہوا تھا, بس ذرا چل بات کرتا ہوں اس سے میں, اور پھر اپنا انسٹاگرام کھولے تو اسکرول کرے اور پھر جائے اس ٹریجری میں اور 5000 کا جو نوٹ کا ایک پیکٹ ہے وہ جیب میں ڈال کے اور باہر آ جائے. واٹ وڈ پیپل تھنک اباؤٹ دس پرسن؟ کوئی بے وقوف, تجھے اتنی بڑی اپرچونیٹی ملی تھی یار, تو اپنی زندگی کو سیٹل کر سکتا تھا, تو اتنا مال اکٹھا کرتا اور اس منٹ کے ایک سیکنڈ کو یوز کرتا, تیری 7 نسلیں کھاتی ہے اس کو, بٹ یو ویسٹڈ اٹ. رمضان از ابو دیٹ, کہ ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے. اگر ہم اس کو سیریسلی جانیں کہ ہم ٹریجرز اکٹھے کر سکتے ہیں, ہم اپنے سارے زندگی گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں, اور ہم اپنے, یعنی سبحان اللہ, ہم میں سے کون شخص ہے جس نے دعائیں قبول نہیں کروانی؟ روزے دار کی دعا صرف افطاری کے ٹائم قبول نہیں ہوتی, جب سے روزہ شروع ہوا تب سے لے کے. ہم سحری سے پہلے بس وہ یا تو اپنا اسکرولنگ چل رہی ہے, سحری کا ویٹ ہو رہا ہے, جی اماں جی سحری پکا رہی ہیں, ہم توبہ استغفار نہیں کرتے. کوالٹی ہے لوگوں کی, وبالاسحار ہم یستغفرون, کے سحری ٹائم پہ توبہ استغفار کرتے ہیں. سو علماء سے کہ ٹیک بینیفٹ آف دیٹ ٹائم, سحری والا جو ٹائم ہے اس میں کثرت سے استغفار کرو. سو اگین آئی تھنک ویلیو. اس میں نا طاہر بھائی میری ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ پرائمریلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندے کو سب سے زیادہ رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جس جو بندہ محاسبہ نفس کی جس کو عادت ہو. اصل میں جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ رمضان مشکل بھی ہے, ڈیفیکلٹ, چیلنجنگ بھی ہے ڈیفینیٹلی, لیکن وہ ڈیفیکلٹی انسان کو بالکل نہیں فیل ہوتی جب انسان کو احساس ہو یا ندامت ہو یا گلٹ ہو, اور وہ واقعی رمضان کو ایز این اپرچونیٹی کے طور پہ اس کا ویٹ کر رہا ہو, انتظار کر رہا ہو. یہ ایسا ہی ہے فار ایگزامپل کہ ایک بندہ ہے فار ایگزامپل, اللہ نہ کرے وہ کسی بیماری کا شکار ہے, تو اس کو اگر کچھ ایکسرسائزز کرنی پڑتی ہیں یا کچھ میڈیسنس لینی پڑتی ہیں, تو بعض اوقات وہ یعنی اس ٹائم یہ پرواہ نہیں کرتا کہ میں ہاسپٹل میں جاؤں گا, وہاں پہ جا کے میرے سے ٹریٹمنٹ ہوگا, مجھے کٹس لگیں گے, مجھے وہ ہوگی, پین ہوگی. اس کے نزدیک یہ بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ ایک بڑا پرپس اس کے سامنے وہ ہوتا ہے. ان دا سیم مینر اگر ہم دیکھیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ جس بندے کو, جس نے گناہ کیے ہیں پورے 11 مہینے, اور وہ بیچارہ اب ترس رہا ہے کہ استغفار کے لیے کہ اللہ مجھے کسی طریقے سے, اور وہ محاسبہ, اور یہ کبھی ہو سکتا ہے جب انسان کو احساس ہو, جب اس کو ایک ریئلائزیشن ہو کہ میں نے کچھ برا کیا ہے. اگر وہ برائی کی اس کو احساس نہیں ہے نا برو, تو وہ تو پھر وہ اس کے نزدیک تو یہ بوجھ ہی بوجھ ہے.
لیکن جتنا اس کو احساس گہرا ہوگا نا, جتنا اس کو غم زیادہ ہوگا, جتنا وہ اس کے لیے تو رمضان کی مشکل سے مشکل گھڑی اس کے لیے آسان ہوگی. وہ کہے گا یہ تو میرے لیے جنت آ گئی, میرے لیے اپرچونٹی آ گئی. تو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. تو سمجھدار اور عقل مند آدمی وہ کون ہے جو محاسبہ نفس کرتا ہے اور پھر اس محاسبہ نفس کے بدلے میں موت کے بعد والے جو اعمال ہیں اس کی تیاری پہلے کر لیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت تو میں اپنے بھائیوں کو میں کوٹ بھی آپ سے شیئر کروں. سلف یہ کہتے تھے کہ جو رجب ہے نا وہ بیج بونے کا مہینہ ہے, شعبان جو ہے یہ پانی دینے کا مہینہ ہے, اور رمضان کاشتکاری کرنے کا, کاٹنے کا مہینہ ہے. واٹ وی ڈو از رمضان سے ایک دو دن پہلے سوچا یار رمضان آ رہا ہے کیا کرنا ہے, گروسری بھی اس دن کر لی, اچھا عید کی شاپنگ بھی رمضان کے آخری اشے کے لیے رکھ دی کہ اس ٹائم کر لیں گے, پہلے نہیں کی رمضان سے, حالانکہ رمضان سے پہلے عید کی شاپنگ کر لیں. ٹھیک ہے, رمضان سے 2 مہینے پہلے رمضان کی تیاری کر لیں, رجب میں روزے رکھیں, قرآن کی تلاوت شروع کریں, شعبان میں اس کو اور پرفیکٹ کریں, اور رمضان میں اس کی ایگزیکیوشن کریں کمال کی. ہم شروع کیا کرتے ہیں, اور یہ جی کل فرسٹ رمضان ہے گائز, اپنا اسکیجول بنا رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, ہم ایسے اتنے بجے اٹھیں گے, اتنے بجے سوئیں گے, اینڈ ایوری ٹائم وی فیل اینڈ وی ڈونٹ ریئلائز کہ یار میں کیوں فیل ہو رہا ہوں, بیکاز ہم نے کبھی پلاننگ نہیں کی تھی, ہم نے اسی دن شروع کرنا چاہا. اچھا اس پہ نا تاہم ایک اور چیز جو میں ایڈ کروں گا یہاں پہ وہ یہ ہے کہ ہم نے جیسے بات کی نا کہ رمضان المبارک کی آپ نے مثالیں دی کہ گناہوں کے بخشوانے کا, یہ بات سمجھنا ہمیں ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رمضان سے بینیفٹ اٹھانا یہ مستحب نہیں ہے, مباح نہیں ہے, بلکہ فرض ہے. بالکل فرض اس لیے ہے, فرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ کو گناہ ملے گا. مستحب یہ ہوتا ہے کہ آپ کر لو تو فائدہ ہے, نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں. میجورٹی آف دا پیپل دے بلیو کہ رمضان سے فائدہ اٹھانا بیسکلی مستحب ہے, یہ ایک آپشنل, ایک والنٹری ایکٹ ہے. حدیث سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے 3 دفعہ جو کہا تھا آمین آمین, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما رہے تھے, تو اس میں سے 3 چیزوں میں سے ایک چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آ کے بد دعا دی, آپ نے فرمایا رغم انف امرئ ادرک رمضان فلم یغفر له, وہ بندہ برباد ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا, اور آپ نے کہا دخل فی النار, آپ نے ایک حدیث میں دخل فی النار کے بھی کہا کہ وہ جہنم میں داخل ہو گیا وہ بندہ کہ ادرک رمضان فلم یغفر له, کہ جی وہ رمضان المبارک اس کی زندگی میں آیا اور اسے فائدہ نہیں اٹھایا. تو ایسا بندہ جو ہے اللہ معاف کرے, یہ مطلب اس سے پتہ چلا کہ یہ آپشنل نہیں ہے, یعنی رمضان آ رہا ہے تو آپ پر فرض ہے کہ آپ نے اسے فائدہ اٹھانا ہے, ورنہ برباد اور تباہ ہے. آپ اچھا 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں رمضان میں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک لوگ وہ لوگ جو داخل ہوتے ہیں رمضان میں وہ اس لیول پہ تھے, اینڈ وین دے لیو ایٹ اے ورسٹ لیول, دے لیو رمضان اور بدترین ہو کے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آئے تو اس سے اور اسی میں چلے گئے, کوئی بینیفٹ نہیں لیا, اور کچھ لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور پتہ نہیں اللہ کی جنتیں پا کے چلے جاتے ہیں. پہلے وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزے بھی چھوڑ دیے, یا فرائض چھوڑ دیے, یا روزہ تو رکھا اور ظہر اثر نماز نہیں چلی, یا روزے کا حق ادا نہیں کیا, گالم گلوچ کی, ٹھیک ہے, اور غیبتیں چغلی کی روزے کی حالت میں, ٹھیک ہے. تو لیس لہ الا الجوع, اس کے لیے کچھ بھی نہیں, سوائے بھوکے. دوسرا وہ شخص تھا جو کہ گناہوں میں بھی پڑا رہا اور نیکیاں بھی کرتا رہا, اس کا بیلنس اس نے اسٹرائک کیا. تیسرا وہ شخص نے واقعی میں بینیفٹ اٹھایا. تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کن لوگوں میں سے ہیں. آپ کو پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کا کلچر پتہ ہے, کزنس اکٹھے ہوتے ہیں کہ رمضان اکٹھے گزاریں گے, رات کو کرکٹ کھیلیں گے, اور صبح سحری کر کے فجر پڑھ کے سو جائیں گے, اور پھر اٹھیں گے عصر کی نماز تک. سو کرکٹ ٹورنامنٹس مجھے یاد ہے اپنے دور جاہلیت میں ہم لوگ سیزنز جو ہم نے دیکھنے ہوتے تھے نا, وہ ہم رمضان کے لیے پلان کرتے تھے کہ اچھا ٹائم گزر جائے گا رمضان میں, ویسے بھی روزہ ہوگا تو بھوک لگی تھی, تو ٹائم پاس تو کرنا ہے, تو پورے سیزنز ایپیسوڈز یعنی بینج واچنگ نیٹ فلکس رمضان کے لیے رکھا ہوتا تھا. بٹ میری زندگی میں جو چینج بھی لے کے آیا نا, شیخ رمضان لے کے آیا تھا. میرا جو ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کے لٹرلی 10-15 دن بعد اٹ واز رمضان, اور میں بڑا ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی سے گزر رہا تھا کہ میں مر جاتا تو. اور شیخ وہ جو رمضان آیا نا, میں تراویح پڑھنے گیا اور اس میں نے قرآن کو پڑھا. اگر رمضان میرے ایکسیڈنٹ کے کچھ دن بعد نہ آتا نا تو پرابلی شاید میں آج اس جگہ پہ نہ ہوتا. اللہ کا پلان ایسا تھا کہ رمضان آیا اور اس میں نے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑا, قرآن کو پڑھنا شروع کیا ترجمے کے ساتھ, اور پھر عبادات اور لیکچر سننا شروع کیا. اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ یار اس مہینے نے شیخ چینج کیا. سو جس کی زندگی میں رمضان آ رہا ہے نا, واللہ العظیم کتنے لوگ ہم جانتے ہیں جو لاسٹ رمضان زندہ تھے, میں اپنی انگلی پہ گن سکتا ہوں, وہ اس رمضان ابھی تک زندہ نہیں ہے. اور ایک خاتون تو شیخ پچھلے رمضان میں, رمضان اگلے دن تھا, اس سے پہلے ان کی وفات ہوئی, 1 دن پہلے, مغرب سے کچھ ٹائم پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی. شی نیور گاٹ رمضان. اور طلحہ بن عبید اللہ نے جو خواب دیکھا نا کہ 2 صحابی تھے, ایک بڑا ایفرٹ کرتے تھے, ایک بس ٹھیک تھے, بٹ جو ٹھیک تھے ان کی 1 سال بعد ڈیتھ ہوئی, اور جو ایفرٹ تھے ان کی شہادت ہوئی. 1 سال کا ان کو موقع جو ملا, 1 سال کا موقع ملا. تو طلحہ بن عبید اللہ نے دیکھا خواب میں کہ وہ پہلے جا رہے ہیں جو عام فوت ہوئے ہیں,
جو شہید ہیں وہ بعد میں جا رہے ہیں, کنفیوز ہو کے لگے میرے پاس, یا رسول اللہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا تم نے رمضان کاؤنٹ نہیں کیا. یعنی یہ بہت بڑی اپرچونیٹی اللہ ہمیں ایک اور مہینے دے رہا ہے. تو آئی تھنک اگر ہم پریکٹیکل ٹپس پہ آئیں, ویسے بھی آپ سے شروع کرتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, یعنی ہاؤ ٹو اسٹارٹ, ہاؤ ٹو ویلکم رمضان, اور کس انٹینشن سے میں نے بات کر لی, لیکن واٹ ٹو ڈو ان رمضان. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کو توفیق دے دے, جو اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھتا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. جیسے آپ نے ایک بات کہی تھی کہ رمضان چیزیں سٹارٹ کرنے کا منتھ نہیں ہے, بٹ مور اور لیس کہ ہم اپنی ڈیڈس کو پرفیکشن اور ہائٹ پہ لانے کا ایک موقع ہوتا ہے. اور اینی کیس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک موقع رکھا ہوا ہے. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ سب سے پہلے جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ایک چیز کی اہمیت کو سمجھا جائے. اگر میری صحت خراب ہو رہی ہے اور مجھے انڈیکیشنز مل رہی ہیں تو مجھے پسند نہیں ہے. دیکھیے انسان اپنے آپ کو اس ٹریننگ سے گزارتا ہے, صبح صبح اپنے آپ کو اٹھتا ہے, جاگنگ کرتا ہے, ویٹس اٹھاتا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی زندگی بہت ویلیوبل ہے. جیسے ایک رائٹر نے لکھا تھا کہ انسان بڑا عجیب ہے, ساری زندگی صحت کو خرچ کرتا ہے پیسے کمانے کے لیے, اور پھر اسی پیسے کو استعمال کرتا ہے صحت کو حاصل کرنے کے لیے. تو ہماری اصل میں زندگی کی پرائیورٹیز اونچی نیچی ہیں. تو ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو پرائیورٹائز کریں کہ اب ڈو آئی ریئلی وانٹ جنہ اور ناٹ, کیا مجھے جنت میں جانا ہے یا نہیں جانا. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ تم پہ یہ جو روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو, ٹھیک ہے, تاکہ تم ان لوگوں میں ہو جو متقین ہیں. تو کیا میں ان لوگوں میں ہونا چاہتا ہوں؟ کیا میری زندگی میں واقعی میں اس بات کا یقین ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس آخرت کی اجر کو اپنانا چاہتا ہوں؟ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک اجر ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ خاص طور یہ جانا یہ میرے لیے ہے. تو اس کا کیا مطلب کہ دیکھیے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عمل ہے, لیکن روزے میں آپ نے آؤٹ آف دا وے جانا پڑتا ہے اپنے کسی روزے کو بتانے کے لیے. نماز میں دکھ جاتا ہے, اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص اپنی طرف نسبت کی کہ یہ میرے لیے, کیونکہ اس میں اخلاص, اس میں ایک سنسیئرٹی کا ایلیمنٹ الگ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دس از آور ٹائم ٹو شو آور لو ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اپنی روٹین کو دیکھیے, ریکگنائز کیجئے. سب سے پہلے چیز بھی ایکسیپٹیبلٹی ہے, ریکگنیشن ہے کہ کیا میری زندگی میں جو ہیبٹس ہیں, مجھے کیا چیز ہیں جو ڈسٹنس کر رہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ایکسیپٹیبلٹی اور اس چیز کی انٹینشن کہ میں اپنے آپ کو درست کرنا چاہتا ہوں از دا موسٹ امپورٹنٹ. اگر کوئی ڈرگ ریہیب پہ آتا ہے, اگر وہ بہت پرابلمٹک ہے, سب سے پہلے جو ہیلپ کرنے والا ہے وہ پوچھے گا کہ یار ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس ہیبٹ, کہ تمہیں یہ ہیبٹ چھوڑنی ہے. اگر وہ ولنگ ہوتا ہے تو اس کے لیے بعد میں سولوشن ہوتی ہے. تو سب سے پہلے یو ہیو ٹو ریکگنائز. کاؤنسلنگ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ولنگ ہیں, کیونکہ بھی ماں اپنے بچوں کو نا کھینچ کے لاتی ہے یا اپنی بیٹی کو کھینچ کے لا رہی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں نہیں, اگر یہ ولنگ ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو ہم کچھ بھی کر لیں, ہم نہیں کر سکتے. تو پلیز کنٹینیو. تو اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو بہتر کیجیے. اپنی جو روٹینز ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں, اور راتوں کو کس مقصد سے جاگتے ہیں, جسٹ ٹو بی ایبل ٹو, کیا سحری کریں گے اور سو جائیں گے. اینڈ اپنی ہیبٹس کو بہتر کرنے کے لیے اپنی ہیلتھ ہیبٹس کو ڈفرینٹ کیجیے. رمضان آپ کے لیے وہ ایٹنگ جو فیسٹیول نہیں ہے, اٹس سم تھنگ کہ آپ اپنے آپ کو, جیسے مثال کے طور پہ ایک شیخ نے کہا تھا کہ اگر کوئی رمضان میں بھی برائی نہیں چھوڑتا, اس کا مطلب ہے اس کا نفس جو ہے نا, وہ کا شر جو ہے, نفس کا شر شیطان کی شر سے زیادہ ہے اس کے, کیونکہ ابھی بھی اس کا شیطان اس کو کور نہیں کرتا. وہ اس کا نفس کا شر اتنا ہے کہ رمضان میں اس کو شیطان جانے کے باوجود بھی جو ہے نا اس کا نفس اس کو شر سے نہیں روک رہا. دیکھنا چاہیے کہ شیاطین تو لاک کر دیے گئے ہیں, تو ابھی بھی جو میرے اندر اتنی زیادہ ڈیزائرز اور ٹیمپٹیشن اور گناہوں کی وسواس اور خیالات آ رہے ہیں, now this is not because of shaitan, this is because of my own corruption of my own nafs. اور میں سمجھتا ہوں کہ وجہ بھی یہ ریس ہے, رمضان از اے ریس, سابقوا بالاعمال, مطلب احادیث میں قرآن میں بھی آتا ہے وسارعوا الی المغفرہ, بھاگو دوڑ لگاؤ. اور اس ریس میں امیجن 100 میٹر کی ریس ہے, اس میں آپ نے تو کچھ نہیں اٹھایا ہوا, میں نے ایک 50 کلو کی بوری اٹھائی ہوئی ہے اور دوسرے بندے نے 20 کلو کی بوری اٹھائی ہوئی ہے, تو آپ لوگ تو تیز بھاگ جائیں گے, ہم پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ ہم نے بوریاں اٹھائی ہوئی ہیں. Now sins have burdens. اگر ہم ان برڈنس کو پھینک کے رمضان میں انٹر نہیں ہوں گے, تب تک ہم رمضان کی ریس میں آگے جیت ہی نہیں سکتے. We need to میک شیور کہ ہم گناہوں سے توبہ کر کے رمضان میں انٹر ہوں, تاکہ سینس اینڈ چینج اینڈ شکلز ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کبھی انسان سے گناہ ہونا, اس کی فجر کی باجماعت نماز چھوٹ جاتی ہے. پریکٹیکل گولز ہوں. ہم بہت سے لوگ, میجورٹی لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ میں پورا قرآن ختم کروں گا,
قرآن ختم کرنا آپ کا رمضان میں مقصد نہیں ہے. آپ یہ بات بولیے ٹھیک ہے کہ واٹ ڈو آئی نیڈ ٹو ایکوائر آؤٹ آف اٹ. مثال کے طور آپ نے بولا کہ میں سورۃ الکہف کو پوری طرح سمجھوں گا, اس کی ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ کروں گا, یا میں اپنی نماز کو امپروو کرنے کے لیے 30ویں پارے کو میں حفظ کروں گا, اپنی نماز میں جو ہے نوافل کا اضافہ کروں گا, میں کچھ دعائیں سیکھوں گا. اینی تھنگ وچ یو کین کیری ایون آفٹر رمضان, سم پریکٹیکل اپروچ, پریکٹیکل گولس کہ میں نے یہ کر لیا, اچھا اگر مجھے کرنا ہے تو واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ, سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو چینج مائی ہارٹ. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کا اگر دل نہیں بدلتا, اگر آپ رمضان میں داخل ہوتے ہیں اور آپ باہر نکلتے ہیں اور آپ کا دل میں فرق نہیں ہے, آپ کی اس انرجی میں فرق نہیں ہے, آپ کو نیکی کرنے میں موٹیویشن نہیں ہوتی, دین یو ہیو ناٹ ریئلی ایکوائرڈ دا ویری بینیفٹ آؤٹ آف. سو اگر ہم اس کو سیکوینشلی بیان کریں تو سب سے پہلی چیز کیا ہوگی, یعنی میں سمجھتا ہوں کہ انٹینشنز کا پیوریفائی ہونا, جیسے آپ کہہ رہے تھے, یعنی خالص نیت سے رمضان میں داخل ہونا, کہ ناٹ فار کہ میں ویٹ لاس کروں گا یا میں ویٹ گین کروں گا یا میں فلاں چیزیں دیکھوں گا, رادر اس نیت سے رمضان میں داخل ہونا کہ یا اللہ میں نے اس رمضان اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا کے نکلنا ہے, اور میں نے اپنی لائف کو, مائی لائف بیفور رمضان اینڈ مائی لائف آفٹر رمضان شوڈ بی کمپلیٹلی چینجڈ. یار اب میں اس سے داخل ہو رہا ہوں, کیونکہ مالک بن دینار اپنے اسٹوڈنٹ کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس میں 3 کوالٹیز ہوئی نا, آسمان سے جو خیر اور برکت نازل ہوگی اللہ تعالیٰ اس میں اس کا ایک حصہ ضرور رکھیں گے. اٹس اے بگ اسٹیٹمنٹ, ایک صحابی رسول کہہ رہے ہیں 3 کوالٹیز, اور میں ایک بتائی کہ جس میں اخلاص ہوا, اور دوسری کوالٹی کہ ان تحب للناس ما تحب لنفسک, کہ تم لوگوں کے لیے وہ چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو, اور تیسری کوالٹی کہ تمہارے پاس اگر کوئی روٹی کا یا بریڈ کا ٹکڑا ہے نا اور تمہیں اس کی حاجت ہے, لیکن تم اپنے آپ سے مزید حاجت والے انسان کو دیکھو, تم اس کو عطا کر دو. سو پہلی چیز اخلاص. تو آئی تھنک اخلاص سے رمضان میں جانا کہ میں نے, میری انٹینشنس کیا ہے, میں کیا مسجد میں نماز اس لیے تو نہیں پڑھا کہ سب نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور پی پریشر اور کہیں گے تم اب رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہو, تراویح اس لیے تو نہیں پڑھنے جا رہے, گھر میں سب نہیں کر رہے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے, اور مجھے کہیں گے تم مجبور مجھے جانا پڑے گا, بٹ جب یہ لوگ پڑھیں گے میں 8 پڑھ کے باہر بھاگ جاؤں گا, یا میں اتنی پڑھ کے 4 پڑھ کے باہر نکل آؤں گا. سو وی نیڈ ٹو ریئلی پیوریفائی انٹینشنس. اور دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں, عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا, یعنی ایک تابعی نے پوچھا کہ ہاؤ وڈ دا صحابہ یوز ٹو ویلکم رمضان, کیا کرتے تھے, اینڈ دس گائے مسٹ بی ایکسپیکٹنگ کہ وہ نا یعنی اپنے اسکیجولس کو سیٹ کر لیتے تھے, یہ وہ کیا کرنا ہے مجھے کیا نہیں کرنا, بزنسز کو سیٹ کر لیا ہے, رمضان میں نو بزنس ایٹ آل اور سارا. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم رمضان کو ویلکم پتہ کیسے کرتے تھے, اپنے دلوں کو پاک کر کے, لوگوں کے بارے میں خیالات سے, لوگوں کے بارے میں کجی, لوگوں کے بارے میں گرا, لوگوں کے بارے میں حسد, بغض, بدگمانیوں سے. ہم رمضان کو ویلکم اس طرح کرتے ہیں کہ وی یوز ٹو انٹر رمضان اور میڈ شیور کہ بس اب لوگوں سب کو معاف کر دینا ہے, کیونکہ رمضان میں جو شخص داخل ہوا اور اس کا دل ابھی بھی لوگوں کے حسد سے بھرا ہوا ہے, یا کسی مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی ابھی تک بانڈنگ ٹھیک نہیں اور پھٹا ہے, سبحان اللہ. آپ کو کیا؟ میں تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ ایڈوائس دوں گا. وہ لوگ جو کہ چینج ہونا چاہتے ہیں, جو کہ نمازیں نہیں پڑھتے, میوزک سنتے ہیں, لیکن ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ دے نو کہ وہ غلط کرتے ہیں اور وہ چینج ہونا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ بھی اس چیز کو اکنالج کریں گے, ہم سب کریں گے کہ رمضان نے پیوٹل رول پلے کیا تھا ہم لوگوں کے چینج ہونے میں. تو ہم یہ سب جو باتیں کر رہے ہیں یہ بہت اچھی ہیں, لیکن کبھی آپ اس لڑکے یا لڑکی کے شوز میں آ کے دیکھیں جس کو یہ سب کچھ بہت دور لگتا ہے, دس از ٹو مچ فار دیم. ان کو ہم کیا ایڈوائز کریں؟ 2 ایڈوائز ہیں ان کے لیے. پہلی ایڈوائز یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو یہ چاہیے کہ جیسے بھی کر کے اپنے آپ کو لیٹ دیم بی فلڈڈ وتھ قرآن, کیونکہ رمضان اور قرآن کا بہت ٹرانسلیشن نہیں ضروری نہیں ہے ود ٹرانسلیشن. پریکٹیکل ٹپ یہ ہے, آپ تراویح میں جائیں, ایون اگر آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا, دا ویری لیسٹ لسن ٹو دا قرآن. یہ تو ہمارا ایمان ہے, جس کو جو ہے قرآن نہیں بھی آتا تو قرآن خود اتنا تھیراپیوٹک ہے. آئی مین دس از دا لیسٹ. آف کورس آپ سمجھیں گے تو زیادہ اچھا ہے. نمبر 2, اگر ہم غور کریں قرآن مجید میں جو آیات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صیام کو فرض کیا, ان آیات کے آگے پیچھے جو اللہ نے فوراً بعد جو آیات رکھی ہیں وہ دعا کی آیات رکھی ہیں, یعنی سینڈوچ کیا دعا کی آیت کو رمضان کی آیت آگے پیچھے رکھ کے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ بہت گہرا تعلق ہے. دیکھیں یہ نیکی کا مہینہ ہے, برے سے برا بھی جو انسان ہوگا اس کا کبھی نہ کبھی تو دل چاہتا ہی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے.
تو اس طرح کے بچوں کو, لڑکے لڑکیوں کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ گیو یور سیلف دس اپرچونٹی کہ آپ اللہ کے ساتھ مناجات کریں تو صحیح. یعنی کہ آپ دیکھیں گے اس چیز کا اتنا پروفاؤنڈ افیکٹ ہوتا ہے آپ پہ. امام مالک کے بارے میں کی طرف ایک کوٹ منسوب کیا جاتا ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بارش ہے وہ تو اچھی ہے, لیکن جو فلڈنگ ہے وہ اچھی نہیں کنسیڈر کی جاتی. لیکن اس فلڈنگ کا فائدہ ہوتا ہے کہ جب وہ فلڈ پانی نکل رہا ہوتا ہے تو جتنا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ سارا اٹھ کے ساتھ صاف ہو کے چلا جاتا ہے. تو رمضان المبارک اس طرح کے لوگوں کے لیے جو کہ بہت زیادہ ٹھیک ہے کرنے چاہیے نوافل بھی, استغفار بھی, لیکن اگر کوئی یہ پوچھتا ہے کہ ویئر ٹو سٹارٹ, تو یہ 2 چیزیں پکڑ لیں. قرآن پکڑ لیں, چاہے وہ سن لے, چاہے وہ پڑھ لے, چاہے وہ تراویح میں چلا جائے, اور دعا کے ساتھ ایک تعلق قائم کر لے. تو انشاءاللہ اللہ کی راہ, اس راہ میں جو لگ گیا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرتے ہیں. ابھی میں 2 چیزیں ایڈ کروں گا یہاں پہ. ایک تو جیسے آپ نے بات کی پریپریشن کے حوالے سے, تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نا رمضان المبارک شعبان کا جو مہینہ تھا خاص طور پہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی کہ آپ رمضان کی تیاری کرتے تھے. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اتنے روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے. اور ظاہر ہے اس کے جو حکمت بیان کی وہ یہی بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے تیاری کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شعبان میں تیاری رمضان کے لیے ہونی چاہیے ملٹیپل ویز سے. ایک تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کھانے کے حوالے سے بندے کو چاہیے کہ اپنی ڈائٹ تھوڑی سی کنٹرول کرے اس وقت, کیونکہ اس نے آگے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں. تو ایک دم جب ڈفرینس آئے گا بالکل, تو وہ ہوگا یہ کہ اس کو کور کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا, افطاری اور سحری کو کرے گا اور اوور مسئلہ ہوگا. تو خاص طور پہ میں آج کے لیے کوشش کر رہا ہوں کہ رمضان یعنی مثال کے طور پہ ایک ٹائم کھانا کھا لوں, دیٹس اٹ. تھوڑی تھوڑی بھوک برداشت کرنے کی کوشش کروں, ٹھیک ہے نا. یہ ہونا چاہیے, یہ ڈیفینیٹلی. تو ایک تو یہ تیاری کا طریقہ ہے. دوسری تیاری کا طریقہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں ڈائٹ کے کنٹرول کے حوالے سے کے ساتھ ساتھ کہ جو رمضان المبارک کی شاپنگ وغیرہ ہے وہ ابھی سے کریں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, کہ جس دن رمضان ہوتا ہے اس دن رات کو نکلتے ہیں سارے, اور وہ اللہ معاف کرے عید کی شاپنگ آج کریں تاکہ یہ والے جو معاملات ہیں, ظاہر پریکٹیکل معاملات ہیں, یہ پریکٹیکل معاملات بندہ نا آخری ایام, اللہ معاف کرے 29ویں کی رات کو یہ سارے ہماری خراب ہو رہی ہوتی, طاق راتوں میں لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. آخری طاق راتوں میں جب انسان کو کرنا چاہیے اس وقت عید کی ٹینشنیں پڑی ہوتی ہیں لوگوں کو, وہاں پہ بحثوں اور بازار بھرے ہوتے ہیں. اللہ معاف کرے, انسان کا جو اصل مقصد ہے نیکی عبادت کا وہ انسان کا پورا نہیں ہو سکتا. اور وہ سب سے قیمتی راتیں ہوتے ہیں اور اوقات ہوتے ہیں جس میں انسان کو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کی ضرورت ہے. شاپنگ کریں اپنے پورے مہینے کی, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اپنی پلاننگ کریں پوری, ٹھیک ہے نا. اپنی عید کی تیاریاں کریں. اسی طریقے سے صدقات جو آپ نے دینے, اگر فار ایگزامپل کوئی بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے وہ اس کی پلاننگ کرے, باقاعدہ کیلکولیشنز کرے, بجائے یہ کہ علماء سے پوچھیں. اسی طریقے سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے روزے کے بارے میں مختلف جو اہم مسائل ہیں وہ سیکھیں. دیکھیں کسی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا علم حاصل کرنا فرض ہے. تو یہ بجائے یہ کہ بڑے بیسک مسئلے, مثال کے طور پہ کیا روزے کی حالت میں آپ جو ہے وہ ٹوتھ برش یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یوز کر سکتے, ٹوتھ پیسٹ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یوز کر سکتے, اس طرح کے مسائل. کوئی فار ایگزامپل اگر بتا بھی دیں لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے تاکہ تو اس میں جو اس میں صحیح رائے یہی ہے کہ مسواک تو بالکل مسنون بھی ہے, اگرچہ ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے بعض علماء نے کہا ہے کہ اوائڈ کرنا چاہیے, لیکن بہرحال اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ایز لانگ ایز, کیونکہ بندہ اگر اس کو کھائے نہ تو ہاں. تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا نا لخلوف, یعنی وہ جو بندے کے منہ سے سینٹ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو مشک جو ہے خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاید اس کو برقرار رکھنا ثواب کا عمل ہے. اللہ معاف کرے, حدیث میں آیا تھا قیامت کے دن اللہ کو یہ پسند ہے, اور اللہ کا معاملہ بالکل ڈفرینٹ ہے. وہ بیچارے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ, اور اس کا تعلق پیٹ سے ہے, منہ کی اسمیل سے نہیں ہے, پیٹ کی اسمیل سے, معدے کی خالی پن سے. تو اسی لیے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اپنے کوشش کریں اپنے آپ کو صفائی. تو منہ کی مسواک آخری اذان تک بھی کھاتے رہتے ہیں, یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے. انشاءاللہ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے اس طرح کے مسئلے کے بارے میں, ٹھیک ہے نا, ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کے حوالے سے جانے. پھر اس طریقے سے کچھ لوگوں کو میڈیسن کا مسئلہ, یعنی یہ اس کا ہوتا ہے سانس کی تکلیف ہوتی ہے, تو سانس کے بارے میں کریں کہ کیا آپ لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں یوز کر سکتے, انہیلر وغیرہ. اسی طریقے سے بہت سے, یعنی آپ کو مطلب یہ علم, یہ اس کا باقاعدہ پڑھیں, مطلب what are you waiting for. یعنی islamqa.info ایک ویب سائٹ ہے, islamqa.info, وہاں پہ جا کے دیکھیں, اپنے لوکل اسکالر سے پوچھ لیں, علماء سے پوچھیں. کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہے تیاری کرنے کا مطلب, ٹھیک ہے نا. تو پہلی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے نا یہ بہت ہم لوگ یہاں پہ نا مس کرتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاص طور پہ اس چیز کے حوالے سے, دوسری چیز جو ہے سب سے اہم ہے کہ رمضان المبارک میں جیسے انہوں نے بات کی, میری ایک اور بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ میں بہت سے لوگوں کو, بھائیوں کو جو فرائض پہ اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا, میں بہت زیادہ ان کو ریکمینڈ نہیں کرتا نوافل کی. میں
میں کہتا ہوں کہ اگر رمضان المبارک میں آپ اپنے فرائض کو پرفیکٹ کر لیتے ہو نا, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. مثلا ایک بندہ فار ایگزامپل وہ اسٹرگل کر رہا ہے, نماز ہی نہیں پڑھ سک رہا, اب وہ اس کو آپ چیلنج یہ دے رہے ہو کہ یار میں نے تراویح بھی پڑھنی ہے, میں نے قرآن کے بھی اتنے سپارے نکالنے ہیں. یار آپ ایسا کرو کہ وعدہ کرو اپنے آپ سے کہ رمضان المبارک میں نے نمازوں کو تکبیر اولیٰ سے پڑھنا ہے اور سنتیں ادا کرنی ہے. بے شک میں قرآن پڑھ سکوں, پڑھ لے, وہ تو بہت اچھی بات ہے, ایم فار دی ہائی. آئیڈیل تو سچویشن یہ ہے کہ آپ سارے کریں, لیکن فار ایگزامپل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں نہیں کر پا رہا, میرے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے, اور بعض لوگوں کے واقعی جینوئن مسئلے بھی ہوتے ہیں, جابس کی نیچر ایسی ہوتی ہیں, یا وہ اللہ معاف کرے کچھ ہیلتھ کے ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ نہیں دے آر انیبل ٹو, یا ان کو سیریسلی کنوینئنس میں رہ کے وہ نہیں کر پاتے. تو یار آپ اپنے آپ کو گلٹ میں لے جانے کی وجہ سے سب کچھ چھوڑنے سے بہتر ہے فرائض کو یاد رکھیں, یعنی فرائض آر فرسٹ پرائیورٹی, اس کے بعد نوافل ہے. اور میں اس پہ ایک چیز ایڈ بھی کرتا ہوں لوگوں کو کہ تمہارا جو لوگ بالکل نماز نہیں پڑھ رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ تم نے فرائض پہ عمل کرنا ہے, اور یہ کرنا ہے کہ تم سے جو میجر گناہ ہو رہے ہیں وہ چھوڑ دو, ان کو چھوڑ. زبردست. اور یہی یعنی حدیث میں کہتا ہوں یہی کر لیں, اتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے وہ بندہ جو نوافل ادا کر رہا ہے اس سے ہی آگے نکل جائے لوگ, بالکل ایسی بات کہ جس میں فرض اپنے پرفیکٹ کر لیے, کیونکہ فرائض کو کوئی یعنی نوافل کبھی بھی فرائض کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مجھے آج بھی یاد ہے, میرے کالج ڈیز کی بات ہے, ایک دوست کے ساتھ اسی طرح رمضان کا مہینہ تھا, روزہ رکھا ہوا تھا, صبح کا ٹائم ہی تھا, تو عادتاً بیٹھ کے گاڑی میں میوزک کے بغیر تو آپ کو پتہ گزارا ہوتا نہیں تھا. اس نے فوراً روک دیا. میں بہت پریشان کہ یہ میوزک سے روک رہا. اس نے کہا نہیں یار میرا روزہ ہے, ہمارا روزہ ہے. تو میں اب سوچتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک تھوڑا بہت احساس کہ روزہ ہے اور اس میں یہ کام نہیں کرنا, حالانکہ افطاری کے بعد جو ہے نا وہ سارا کچھ ہی بندہ کرے. تو اسی لیے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے آپ کو نا یعنی گالیوں سے بچنا, میوزک سے بچنا, موویز سے بچنا, حرام ریلیشن شپس کو ترک کر دینا, اور کہنا کہ یار نہیں we'll at least have a detox for 30 days, پھر دیکھتے ہیں. دیکھیں فلسفہ یہ ہے نا, اللہ نے حلال سے روک دیا, یہی ٹرین کرنے کے لیے نا کہ آپ اگر حلال سے رک سکتے ہیں تو پھر حرام سے کیوں نہیں رک سکتے. اور ہم جب اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال چھوڑ سکتے ہیں, وہ بریانی, وہ پیٹزاز, وہ روزہ نہیں پیتے. اچھا ایون شیخ پتہ ہے کیا, گھر میں کوئی بھی نہ ہو, ایوری بڈی از گون فار شاپنگ فار ایگزامپل, آپ اکیلے ہو اور سامنے وہ پیٹزا کی پلیٹ پڑی ہوئی ہے, پھر بھی نہیں کھاتے, آپ جتنے مرضی گناہ کرو آپ نہیں کھاتے ہو, کسی کو نہیں پتہ چلے گا اگر آپ کھا لو. یو ڈونٹ ایٹ, وائی, میرے رب کا حکم ہے. مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. تقویٰ, یہ اللہ سے تو چھپ نہیں سکتا, میں کھا لوں گا. تو سوال یہ کہ جب آپ گناہ کرنے لگتے ہو تو جو اللہ نے جب حلال تمہیں کہا ہوا ہے, جو مغرب کے بعد حلال ہو جائے گا, ٹھیک ہے, تم کھا بھی سکتے ہو, وہی چیز تم کھاؤ گے. جب اللہ کے لیے وہ چھوڑ سکتے ہو تو پھر جو حرام چیزیں ہیں وہ کیوں نہیں چھوڑ سکتے یار باقی مہینے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ گھنٹے محنت کیے, تھوڑے اور گھنٹے محنت کر لو. اچھا ایک چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے, آئی تھنک آپ لوگوں نے اس پہ ایمفیسائز بھی کیا تھا کہ رمضان آتا ہے تو آپ ایک دیکھیے ہماری پوری قوم کے ساتھ ایک آئی ووڈ سے گیم ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے آنے سے پہلے کوئی نہ کوئی پولیٹیکل سیناریو یا تو کوئی ٹیلی ویژن کے اوپر کسی کا اسکینڈل, کوئی ایسی چیز چھوڑ دیتا ہے آپ کے معاشرے میں جو پورے مہینے اس کے اوپر ڈبیٹس, آن لائن آرگیومنٹس جیسے شروع ہو جائیں گے. ابھی مہینہ شروع نہیں ہوگا, رمضان بولنا چاہیے, رمضان بولنا چاہیے, آن اے ویری اسمال لیول اس کی اننیسری ڈبیٹس ہوتی ہیں. یا میں روزہ رکھوں یا واٹر کولر لگا دوں, یا فلاں پولیٹیشین کے یہ افیئر چل رہے ہیں, فلاں یہ ہو رہا ہے, اس نے یہ کام کر دیا ہے. دے ویسٹ دیئر انٹائر منتھ ان نیگیٹیوٹی, یا اپنے تعلقات لوگوں کے ساتھ کہ میں تو اس کے پاس افطاری میں نہیں جاؤں گا, فلاں وہ نہیں جاؤں گا. ہم ان چیزوں سے اپنے نیک اعمال کو اس لیول پہ پہنچنے سے روکتے ہیں یا قبولیت سے روک دیتے ہیں, بیکاز آف دیٹ ویری ایلیمنٹ آف دیٹ ڈیزیز ان آر ہارٹ. اور ہمیں یہ چیزوں کو بچانے کی, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جیسے ہم نے 12ویں شروع بولا کہ آپ بہترین انداز سے نماز پڑھتے ہوگے, بٹ اللہ لکس ایٹ یور ہارٹ. آپ بہترین انداز سے لوگوں سے بات کر رہے ہوگے, اللہ لکس ایٹ یور ہارٹ. اگر آپ کا دل ہی صحیح نہیں ہے, اینڈ اف یور ہارٹ از ناٹ فوکسڈ ٹورڈز Allah's acceptability, then لوگوں کی پسند اور لوگوں کے سامنے نیک دکھنا would be of no value. تو اپنے آپ کو میک شور کیجئے کہ آپ کا دل لوگوں سے حسد سے, نفرت سے, بغض سے, جو ناراضگیاں ہیں اسے دور رکھیں. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے
اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو نیچے نہیں ہونے دے گا اگر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو کمپرومائز کرو گے. I'm not talking about toxic relationships, I'm not talking about abusive relationships, I'm not talking about جو آپ کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کی کوشش کرنے کے باوجود اپنے آپ کو ڈی ویلیو کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ بات بول رہا ہوں کہ دیکھیے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کا ایک معاملہ ہے کہ صلہ رحمی, بالکل صلہ رحمی کرنا. ان چیزوں سے آپ کی ایک نفل کی نماز ہوگی, دو رکعت نفل نماز ہوگی جو آپ پڑھ رہے ہوگے, وہ کس دل سے ہوگی بنسبت ایک انسان جو ہے جو کتنی رکعت نفل پڑھ رہا ہے لیکن اس کے دل میں کسی کے لیے حسد ہے. تو وی نیڈ ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ جنہیں کہ اپنے دل کو اس چیز سے بچائیے جو واقعی میں آپ کی ڈیڈز کو کھا جاتا ہے. تو یہ چیز بہت ضروری ہے. ان لوگوں کے لیے دعا کریں. ون آف دا بگیسٹ ٹیکنیکس دیٹ آئی ہیو لرنڈ فرام مائی مشائخ اینڈ مینٹورز از جس کے لیے آپ کے دل میں کچھ ایل فیلنگس ڈیولپ ہو رہی ہیں نا, اس کے لیے برکت کی, یا اللہ اس کو مزید عطا کر, یا اللہ اس کو مزید عزت دے, یا اللہ اس کو مزید مال دے, یا اللہ اس کو اور عطا کر, اور رو رو کے دعائیں کرنا سب بھائی کے لیے. آخری اس میں نا فلسفہ پیچھے یہ ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کریں. بالکل, یعنی آپ کا نفس اس سے ایل فیلنگ کر رہا ہے لیکن آپ فورسفلی اس نفس کی مخالفت کرتے ہوئے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو یہ روزے کا بھی فلسفہ یہی ہے, کیونکہ پوری فلاسفی ہے کہ فلسفی ہے کیا دل جب سیڈ ہو تو آپ کو بھی سیڈنس اختیار کرنی چاہیے, یا یو شوڈ فیک ہیپینس سو دیٹ یو شوڈ انٹرنلائز اٹ ایز ویل. تو جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں یو شوڈ فیک ہیپینس, اس کو سنتھیٹک ہیپینس کہتے ہیں. ایگزیکٹلی, کہ تم سنتھیٹک ہیپینس اختیار کرو اینڈ دین یور ہارٹ ول ایکسیپٹ اٹ. یس اور صبر کے بارے میں یہ کہا گیا نا کہ صبر اف یو کانٹ بی پیشنٹ دین پریٹینڈ ٹو بی پیشنٹ یو ول بی. غالباً یہ حضرت عمر کا قول ہے, یہ حدیث ہے اللہ عالم, لیکن یہ حقیقت بات ہے. تو صبر کرنے سے صبر آتا ہے. اور آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ اینڈ سجیسٹ کہ روزانہ جب افطاری کریں نا آپ کسی ایک پڑوسی کے گھر کھانا بھجوا دیں. یہ بڑا ایک چھوٹی سی جسچر ہوتا ہے, یا کم از کم جو آپ کے وہ سامنے اسلام آباد میں ایسا ماحول ہے کہ جس میں یہاں پہ جنگل ہیں, جھگیاں بنی ہوتی ہیں نالوں کے پاس, اب سارا میک شور کریں جو 5-6 ٹینٹ ہے نا اس کی افطاری میرے ذمہ ہے انشاءاللہ. کہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے بنی اسماعیل میں سے 10 غلاموں سے آزاد کرنے سے زیادہ یہ پسند ہے کہ میں اپنے 10 دوستوں کو کھانا کھلا دوں. دس از دیئر فقہ. میں تو بھی کھانا کھلایا آپ کو. سو یعنی نوئنگ کہ مجھے کرنا کیا چاہیے, میری پرائرٹیز کیا ہونی چاہیے. اور ایگزیکٹلی اللہ تعالیٰ سے بس دیکھیں, اللہ تعالیٰ کثرت کے اعمال نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ احسن اعمال دیکھتا ہے کہ احسن کے اعمال کون کر کے آیا ہے. سو آئی تھنک وی شوڈ ایٹ لیسٹ ٹرائی کہ میں جب رمضان سے میں نکلوں نا تو میں ایک چیز بتاؤں, میں آپ کو ایک بہت چیز, پاکستان میں کیا ہوتا ہے اور پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ, فرسٹ 5 days بوم ایفرٹ, اگلے 7ویں 8ویں دن ایسے ڈپ لگتا ہے کہ اگلے عشرے کے اینڈ تک ڈپ ہوتا ہے. بیچ والا عشرہ جو ہے نا وہ تو جو ہے نا وہ مساجد تھوڑی خالی ہو جاتی ہے. سلیم اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے حبیب اللہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو یعنی پاس آن کرتے رہتے ہیں, ہم لوگ خود عمل نہیں کرتے. اور پھر آخری عشرے میں پھر دوبارہ جمپ ہوتا ہے, اور پھر ڈپ آتا ہے, پھر 27ویں کو ایک جمپ ہوتا ہے, پھر 27ویں کے بعد لوگ سمجھتے ہیں رمضان ختم ہو گیا, قرآن ختم, تراویح ختم, رمضان ختم ہو گیا, حالانکہ 29ویں یا 30ویں کی تک. سو اس کے لیے کیا کرنا ہے, رمضان از ناٹ لائک اے اسپرنٹ, اٹس لائک اے میراتھن. یہ کوئی 100 منٹ ریس نہیں, اب میں شروع میں ساری جان مار دی. آپ نے سلولی گریجولی اسٹارٹ کریں, بیچ کو کمال کا بنائیں اور اینڈ کو پرفیکٹ کریں, کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار ان کے اینڈنگز پہ ہے. خواتین نہیں ہے یہ, خواتین کر لے, خواتین ہے یہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ خواتین کہیں ہمارے پہ جو ہے نا. ایک پرانی ای میل تھی, اٹ واز اے موڈ آف سٹائر. کسی نے بولا تھا کہ این انٹرویو ود دا ڈیول, شیطان کا انٹرویو لیا تھا کہ وہ اس میں کئی سوال پوچھے تھے. تو اس میں بولا تھا رمضان تو بڑا ڈیفیکلٹ منتھ ہوتا ہوگا آپ کے لیے, دکان بند ہو جاتی ہے آپ کی, بڑا مشکل ہوتا ہوگا. تو اس انٹرویو میں شیطان نے بولا کہ نہیں, ناٹ مچ آف اے ٹربل, چاند رات کو ساری اپنی کمائی لا کے دے دیتے ہیں مجھے. تو پلیز اٹس مور امپورٹنٹ فار یو کہ اس رمضان کے بعد آپ اپنے آپ کو زیادہ الرٹ رکھیں. بیکاز انسان دیکھیے قبولیت کا بھی تو ایک نشانی کہتے ہیں نا اصل آپ کو اللہ تعالیٰ اس کو آگے کنٹینیو کرنے کا موقع دے. اللہ جسے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھتا ہے, اور اللہ کے لیے جو ہوگی اس کو اللہ اس سے کیسے ختم کر دے گا. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل ہوگا اور اس میں اخلاص ہوگا, اس میں نیک نیتی ہوگی, اور اس کو واقعی جاری رکھنے کی انٹینشن ہوگی. ہم کبھی کبھار دیکھیے بات یہ ہوتی ہے نا, میں کمپیئر کرتا ہوں کہ ایک انسان کہتا ہے کہ میں انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کر رہا ہوں, میں 6 مہینے کے لیے ڈائٹ کروں گا,
میری شادی تک میرا یہ گول ہے یا میری یہ 1 سال کا گول ہے. اکارڈنگ ٹو ریسرچ ایسی روٹین رکھنے والے لوگ بعد میں زیادہ ویٹ گین کرتے ہیں بیکاز دے ڈونٹ چینج دیئر لائف اسٹائل. دے اونلی ایکوائر اے شارٹ ٹرم ہیبٹ آف ایکوائرنگ اے ڈائٹ پلان. اس کے بعد بولتے ہیں ایکوائر ہو گیا, واپس سے روٹین پہ آتے ہیں. بٹ دی آئیڈیا از ٹو چینج یور ایٹنگ ہیبٹس اینڈ یور لائف اسٹائل, انکارپوریٹ اپنی زندگی میں جو ورک اسٹائل. آپ اسی طرح سے اپنی زندگی میں ان عبادات کو, ان عادات کو, ان دعاؤں کو, چاہے وہ بیسک جو ہے چھوٹی ہوں, اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو بے شک کم ہو لیکن تسلسل کے ساتھ ہو, کنٹینیوس ہو اور ریگولیرٹی کے ساتھ ہو, تو وہ آپ کی زندگی میں آئے جو کہ آپ کنٹینیو کر سکو. لیکن آپ آ رہے ہو وہ میں بچوں کو ہمیشہ بولتا ہوں نا کہ یو ڈونٹ شو اپ آن دا 100 میٹر ڈیش ڈے اور بولو کہ اب میں بھاگنے کے لیے تیار ہوں. اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کا اسٹیمنا نہیں ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے یار مجھے تو جوتے بھی کچھ اور پہن کے آنے تھے, میری تو پریکٹس بھی نہیں تھی. یو پریپیئر فار اٹ اینڈ یو گیو اٹ یور بیسٹ آن دیٹ ویری ڈے, اینڈ دیٹ از وائی دا لاسٹ 10 nights یو آر ایکچولی پریپیئرنگ فار لاسٹ 10 nights. یہ اپنی ساری انرجی اور ایفرٹ اپنے آخری جو راؤنڈ ہوتا ہے نا میراتھن کا, اس میں آپ دیکھیں بیچ میں بھاگ رہے ہوتے ہیں لوگ لیکن اینڈ میں نا صحیح جان مارتے ہیں, اسپرنٹ ہوتا ہے اینڈ میں. سو آخری 10 دن آر ویری امپورٹنٹ. اچھا, اس پہ تابی میں ایمفیسس بار بار کرنا چاہوں گا, میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ دیکھیں رمضان المبارک از ناٹ دا منتھ آف ایز اور منتھ آف کنوینئنس. یہ بھی ہمیں تھوڑا سمجھنا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہے کہ یہ تھکنا ہے ہم نے. بالکل. اور جیسے علماء نے کہا کہ قیام کا ایک اصل مقصد ہوتا ہے کھڑے رہنا زیادہ دیر تک. قیام کا مثلا یعنی قیام کے اندر یعنی تھکاوٹ ہونا, یہ مطلوب اور مقصود ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ رمضان المبارک میں روزے رکھ کے جو اس کی تکلیف برداشت کرنا, یہی اللہ کا مقصود ہے کہ میرے بندے کو یہ تکلیف ہو ذرا, تاکہ اس کا ایمان اس پہ مضبوط ہو اور اس کو احساس ہو. کچھ چیزیں اللہ تقویٰ اور ریئلائزیشن کروانا چاہتے ہیں. مجھے سلف میں سے غالباً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, یہ کسی کی میں نے ایک دفعہ پڑھ رہا تھا ان کی سیرت میں سے, کہ وہ روزہ رکھتے ہوئے گرمیوں کی حالت میں مطلب دے ووڈنٹ چینج دیئر لائف اسٹائل. یہ نہیں ہوتا تھا کہ پورا دن آرام کر رہے ہیں, کنوینئنس پہ بیٹھے, نہیں, نارمل اپنی روٹین کر رہے ہیں. ہمارے صحابہ نے, آپ پتہ ہے رمضان المبارک میں جنگ بدر لڑی, ہم تو جنگیں لڑتے تھے, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. جنگوں کے دوران کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو روزہ رکھ لیتے تھے. امیجن کریں جنگ کے لیے جا رہے ہیں, گرمی ہے, صحرا میں پیدل چل رہے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں کہتے, روزہ رکھ لیتے, کوئی مسئلہ نہیں. سبحان اللہ, امیجن دی ان کی. اسی لیے تو اتنے بڑے بڑے حوصلے اور وہ جرتیں اور وہ طاقتیں آتی تھی, شجاعتیں آتی تھیں. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر صحابہ کو دکھانا پڑا سبحان اللہ کہ میں روزہ کھول رہا ہوں, میں روزہ کھول رہا ہوں, صحابہ روزہ کھولے, صحابہ روزہ نہیں کھول رہے. سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ایج آف تھوڑا سا نا یہ جو ایز کا جو ہے نا اس سے باہر نکلے. میں بتا رہا تھا کہ میں کسی کی سلف میں سے پڑھ رہا تھا کہ وہ کرتے ہوئے گرمی میں وہ گر کے بے ہوش ہو جاتے تھے, اتنی وہ ایگزاسٹ ہو جاتے تھے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے. ہی وڈ کنٹینیو ہز ورک, اور وہ گرتے تو باقاعدہ لوگ اٹھاتے تو لوگ کہتے ہیں آپ نا وہ پانی ہم آپ کو لاتے ہیں, آپ روزہ توڑ دیں, آپ کو تو اجازت ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ گرمی جو ہے نا جہنم کی گرمی سے بہت زیادہ سخت ہے, تو یہ مجھے گرمی برداشت کرنے دو, لیٹ می ایکچولی بیئر دیٹ, اٹ ریمائنڈز می آف دیٹ ہیل فائر. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑا سا نا اپنے آپ کو, بھائیوں کو بھی یہ کہیں, اور میں نصیحت کرتا ہوں بھائیوں کو کہ تھوڑا مینٹلی اپنے آپ کو پریپیئر کریں کہ یار یہ مشکل برداشت کرنی ہے. میں 11 مہینے اپنی ایز پہ پانی پیتا ہوں, میں 11 مہینے اپنے ایز کے اوپر اپنے کام کرتا ہوں, یار 1 مہینہ میں ذرا اپنے نفس کو ذرا پش تو کروں, اپنے نفس کی مخالفت تو کروں. اچھا, میں نے دیکھا ہمارے اسلاف میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں, دی وڈ جان بوجھ کے نا اپنی نفس کی مخالفت کرنا. جیسے میں نے کہا نا, جیسے ابھی کہ میں مثال کے طور پہ ایک میں واقعہ پڑھ رہا تھا, سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ, یہ کسی کا تھا انہی میں سے, یہ بشر الحافی کا تھا, یہ کسی کا ان میں سے نا ہمارے اسلاف میں سے. تو کہتے ہیں کہ ان کا یہ تھا کہ وہ کسی جگہ سفر کر رہے تھے تو پیاس لگی بہت زیادہ, تو نا ایک کنواں آیا پانی پینے کے لیے. تو انہوں نے اس کے ساتھی نے کہا کہ پانی پی لیتے ہیں, پیاس بہت ہے. انہوں نے کہا اچھا تھوڑا سفر کرو, آگے ایک اور کنواں وہاں پہ پی لیتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, وہ تھوڑا سا کہتے چلے برداشت کر لیا, آگے چلے, آگے بھی کنواں آیا, کہتے جی پانی پیتے, کہتے چلے تھوڑا سا اور کر لیتے, آگے چلے جاتے. وہ بیچارہ 2-3 دفعہ کیا, وہ کہے جی آپ تو پانی نہیں پینے دے رہے, میری تو بری حالت ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا دنیا کے اندر بھی نا لذتوں کا معاملہ یہی ہے, آپ کو ہر موقع کے اوپر نا لذت ملتی ہے, اور آخرت وہی ڈیسٹینیشن پانی ہے. یعنی آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے, تھوڑا سا برداشت کرو, تو کانسٹنٹلی اپنے نفس کی مخالفت کریں. مطلب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے, آپ افطاری بڑی زبردست ہے, نفس کی مخالفت کرنی ہے, کوئی بات نہیں, کم کھانا, میں ایک چیز کھاؤں گا آج, میں صرف کھجوریں کھا لیتا ہوں, کوئی نہیں سحری اچھی کر لوں گا, چلو سحری اچھی کر لی ہے, اب ایسا کرتے ہیں آج ذرا ریلیکس رکھ لیتے ہیں. یعنی جان کے نا نفس جو کہہ رہا ہے نا, چیخ رہا ہے, آپ اس کی مخالفت کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 30 دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے یار میرا نفس میرے لیے. اور جو شخص افطاری میں پکوڑے اور سموسے پھاڑے اور جلیبیاں, شیخ پورے 11 مہینوں میں اتنا پکوڑا نہیں بنتا, اتنے سموسے نہیں کھائے جاتے, کنزمپشن ہوتی,
پورے پاکستان میں جتنی صرف رمضان میں ہوتی ہے. بالکل. اور امیجن کریں اسٹالز لگ جاتے ہیں گلی گلی محلے محلے میں پکوڑے اور سموسوں کے. امیجن آپ کا پیٹ پچھلے 8-10 گھنٹے سے خالی ہے اور آپ نے اس میں ڈیپ فرائیڈ پرانے تیل کالے تیل کا پکوڑا ڈال دیا اور سموسہ ڈال دیا, اینڈ دین یو ایکسپیکٹ کہ آپ کو تراویح میں نیند نہ آئے یا آپ کی رات مغرب کی نماز نہیں پڑھی جاتی. سلف تو مغرب کی نماز لائٹ سی افطاری کرتے تھے, اس کے بعد غسل کرتے تھے اور اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں کہ اب دن وہ رات آ گئی جس میں ہم عبادت کریں گے. یعنی ہم جو یہ ڈائٹری ہیبٹس ہیں نا ہماری, پراٹھے سحری میں کھانا اور سموسے اور پکوڑوں پہ اور پائے اور نہاری ان پہ وہ نہیں کلچے اور کیا کچھ بن رہا ہوتا ہے یعنی ہمارے ہاں, ان کو اوائڈ کریں. کھجور پانی, یعنی ان ادر ورڈز آپ کا وزن گرنا چاہیے. بالکل. مطلب آپ کو تھوڑا فرق پڑنا چاہیے. اور میں پریکٹیکل سے اس میں ڈائٹ کے علاوہ بتاؤں, اپنا نا جو اسکیجول لازمی سیٹ کریں رمضان میں مجھے کرنا کیا ہے. میں ایک پلاننگ کریں, میں ایک ٹپ بتاتا ہوں. میں اپنے لیے میں نے ایک سیٹ کیا ہوا تھا اینڈ آئی یوزڈ ٹو انجوائے اٹ الاٹ, کہ میں جب افطاری سے گھنٹہ پہلے آئے گا نا, ایک ٹائم تھا فار ایگزامپل 5 PM, میں نے الارم سیٹ کیا ہوا تھا 5 PM آئی گو ٹو دا روف ٹاپ, اور ٹل افطاری, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر 6 بجے افطاری ہو رہی ہے اس ٹائم ہوتی تھی, تو 5 to 6 از دا ٹائم, اور پرابلی 5:25-30 سے لے کے 6 از دا ٹائم جس میں آئی ڈو نتھنگ. میں نیچے فون چھوڑ چلے جاتا تھا اپنے بیڈ روم میں, اینڈ آئی جسٹ یوز ٹو میک دعا. کیونکہ جیسے ایک دن سارا مزدور کام کرے نا, مزدوری سارا کرے, اور پھر وہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اپنے مالک سے مزدوری لینے کے لیے آتا ہے کہ میں نے سارا کام کیا, مجھے مزدوری چاہیے. تو ہم نے بھی سارا دن مزدوری کی اللہ تعالیٰ کی, اور اب نا ویج لینے کا ٹائم ہے, اب کیش کرنے کا ٹائم ہے, اور بھوک پیاس کا عالم, ویکنیس کا عالم ہے. اللہ تعالیٰ کو ویک بلیور بڑا پسند ہے کہ تو میری وجہ سے ویک ہوا ہوا ہے, تو میری وجہ سے کمر جھکی ہوئی ہے, اور تو میری وجہ سے تیرے منہ سے اسمیل آ رہی ہے, تو ایگزاسٹ ہوا ہے. تو یہ کوالٹی ہے دعا قبولیت کے. سو آلویز میک شیور کہ آخری جو کچھ آدھا پونا گھنٹہ ہے نا, وہ نہ ڈسٹریکشنز میں گزاریں اور اوپر چلے جائیں, فون چھوڑ کے چلے جائیں. اینڈ پیپل شوڈ نو کہ دس از یور پرائیویٹ ٹائم, اینڈ میک دعا, اینڈ کانسٹنٹلی میک دعا, اور اس پہ اللہ کو پریز کریں, نبی پہ درود بھیجیں, اور پھر اللہ سے نا اپنی جو لینگویج ہے نا اس میں اللہ کے سامنے عاجزی ان کے سارے بیان کریں. اینڈ اف سم ون ہو لسنس ٹو اٹ فالو اٹ, بلیو یو می, آپ بہت انجوائے کریں گے اس چیز کو انشاءاللہ. سو آخر میں یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی رمضان مقبول بنائے, قبول کرے, اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب ان لکی لوگوں میں سے شامل ہو جائے جن کو اللہ تعالیٰ اس رمضان کو جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کرے. بالکل انشاءاللہ. سو اللہ تعالیٰ یہ خاص توفیق کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بلیسڈ منتھ دے رہا ہے, تو اس کو بہترین انشاءاللہ گزارنا ہے. وہی باتیں جو ہم نے کی انشاءاللہ اس پہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان نصیب کرتے ہیں, اللہم بلغنا رمضان, اور ایسا نہ ہو کہ ہمیں رمضان سے پہلے اس دنیا سے اٹھا لیا جائے. سو بارک اللہ فیکم اخوان فار یور ٹائم اینڈ ایفرٹس. اینی لاسٹ ورڈز آپ لوگوں کی طرف سے کوئی اپنے ایڈ کرنا تو یو کین ایڈ انشاءاللہ. ویسے پکوڑے کھا سکتے ہیں, حلال تو ہیں لیکن اپنے ذاتی ہے, اپنے ساتھ تھوڑا ہولے ہو کے کھائیے, ایسا بھی انجوائے کریں, بٹ یہ کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ مطلب دیکھیے اوور ایٹنگ از آلویز, ہر چیز کا جو ایکسیس ہے وہ غلط ہے. اپنے آپ کو ذرا ہلکا رکھیں تاکہ آپ کی ہی صحت بہتر رہے گی, اینڈ یو ول بی ایبل ٹو ہیو انرجی ٹو ڈو اے لاٹ مور تھنگس. بس برو میں یہی کہوں گا انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے لیے نعمتیں ہیں ساری, سیدھی سی بات ہے. اللہ کو کیا ملنا ہے, یہ عید کی خوشیاں بھی ہمارے لیے ہیں, عید کے اچھے کپڑے بھی ہمارے لیے ہیں, افطاری کی جو نعمتیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے ہیں, سحری کے جو کھانے ہیں وہ بھی ہمارے لیے, اور اس کے بعد جو رمضان المبارک کی کوشش کے بعد جو اللہ نے مغفرتیں دینی ہیں وہ بھی ہمارے لیے, جنتیں بھی ہمارے لیے. اللہ کو تو کچھ نہیں ملنا اس سے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے, اللہ یہ چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں, لیکن اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا بندہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرے. کیونکہ اللہ کو نا, اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کچھ عطا کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اس سے محنت کرواتے پھر اس کو عطا کرتے ہیں ان ریٹرن, بجائے یہ کہ, اور یہ اللہ کو پسند نہیں کہ ایک بندہ بغیر محنت کے اللہ سے نعمتیں مانگے اور اللہ سے کہ اللہ یہ آسمان سے میرے لیے بس یہ سارے میرے مسئلے حل کر دے. کہتے ہیں میرے بندے تو میرے لیے محنت کر, میں تجھے عطا کروں گا. تو صرف میں یہی کہوں گا, نصیحت اپنے لیے اور سب بھائیوں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کریں گے, آپ کے لیے رحمتیں بھی ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ میک این ایفرٹ. اللہ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو یعنی اللہ کو ثابت کریں, کہ کر کے دکھائیں تھوڑا سا کہ اللہ ایم ٹرائنگ اینڈ ہی ول ہیلپ یو انشاءاللہ. اس پہ دیکھیے گا کہ اللہ آپ کو کس طریقے سے. اور ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ بڑے کمال کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے نیا ایک جوڑا پہن لیا, عید اس کی ہے جس کے گناہ معاف کر دیے گئے.
عید اس کے لیے نہیں ہے جس نے نئی سواری لے لی, عید اس کے لیے جس کو جہنم سے مغفرت کا پروانہ مل گیا. اگر ہمارا ایسا ہے تو پھر ہماری عید ہے, اگر ایسا معاملہ نہیں ہے ہمارے لیے تو پھر ہماری عید نہیں ہے. انفیکٹ اللہ تعالیٰ کا معاف فرمائے. السلام علیکم.